تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار جس طرح فارسی اور ازگارگی کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، اگر کسی اور کی کمٹمنٹ ہوئی نا تو اس کو ووٹ دینا. یہ میرا ریلینگ پوائنٹ تھا جب میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ الیکشن تو میں ہار گیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ کمٹمنٹ آج میں نے ہزارہ برادری کے ساتھ نبھائی ہے. کیونکہ ہمارا تعلق کسی الیکشن یا ایک ووٹ لینے یا دینے کے حوالے سے نہیں تھا. جب میں گرامر سکول میں، زبیر صاحب مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمارے سکول فیلو ہے، ہمارے آس پاس ہر کلاس میں 2 3 6 8 تعداد مختلف ہوتی تھی، لیکن ایک ڈسٹنکٹ آبادی ہماری ہزارہ برادری کی ہوتی تھی. جو قربتیں، جو دوستیاں بچپن سے اس کمیونٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہے. جتنی کنٹریبیوشن کوئٹہ شہر کی آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہزارہ کمیونٹی کی ہے، بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کی ہے، وہ شاید میرے خیال میں بعض اوقات انڈر اسٹیٹڈ ہوتی ہے، اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے. مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہزارگی کے حوالے سے ایک تسلسل سے جو ڈیمانڈ ہزارہ برادری نے ٹیلی ویژن پروگرامز کے حوالے سے یا ریڈیو نشریات کے حوالے سے یا اپنی ایک ڈسٹنکٹ پہچان کے حوالے سے رکھی، اس کا ثمر آہستہ آہستہ مل رہا ہے، اس کی ایکنالجمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور اس فیڈریشن کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ڈائیورسفیکیشن میں ہے، وہ یونیفیکیشن میں نہیں ہے، وہ مونوٹنی میں نہیں ہے، وہ یونیکلچرلزم میں نہیں ہے. یہاں پر ہندکو سے لے کے پشتو، پشتو سے لے کے سرائکی، سرائکی سے لے کے پنجابی، پنجابی سے لے کے سندھی، بلوچی، براوی اور آج ہزارگی کا اضافہ، وہ اس ڈائیورسفائیڈ فیڈریشن کو اسٹرینتھن کر رہی ہے. یہ کیلیں ہیں، اور یہ وہ کیلیں ہیں جو اس کی بنیاد میں کو ٹھوک ٹھوک کے اس کو مضبوط بنا رہی ہے، کمزور قطن نہیں بنا رہی ہے. کسی کا اگر یہ خیال ہوگا کہ اس سے یہ کمزور ہوگا تو اس خوش فہمی سے یا غلط فہمی سے اپنے آپ کو باہر نکالے. ہزارگی اور ہزارہ برادری کی ایک تاریخ، چاہے وہ بامیان سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئی یا اس سے پہلے منگولین سٹیپیز سے ہوتے ہوئے، ان لوگوں نے تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف تہذیبوں، مختلف عقائد کا سفر کرتے ہوئے سلمدار روڈ کی وادی تک پہنچے، وادی کوئٹہ تک. یہ لوگ ایک بھرپور ہسٹوریکل سینس، کنٹینیوس سینس رکھتے ہیں. ان کی پہچان یہاں آ کر بلینڈ ہو گئی، اور ایک نئے پاکستانیت کا سفر انہوں نے 1947 سے شروع کیا ہمارے ساتھ. ہم سب نے ایک ساتھ یہ سفر شروع کیا. یہاں پر جنرل موسیٰ جیسے لوگ، سردار سادات جیسے لوگ، اور کئی زعما ان کے ہیں، اور کئی بریگیڈیئر خادم حسین صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس معاشرے کے بڑے نمایاں اور قابل عزت لوگوں میں سے تھے. یہاں کی بلوچ برادری، براوی، پشتون، یہ تمام ایک سماجی تعلق ان کے ساتھ رکھنے میں تفاخر محسوس کرتے تھے. ایک برابری کی بنیاد پر ایک سماجی زندگی یہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خونی دور بھی آیا، لیکن یہ ریزیلینس بھی شاید ہزارہ برادری کی تھی کہ اس ٹیررزم کو جس انداز میں، جس ہمت سے، جس حکمت سے اس برادری نے اس کا سامنا کیا، شاید کوئی اور ہوتا تو نہ کر پاتا. آج میں یہ ہزارگی کا جو وقت ہے، ودِ ہزارگی، ان شہداء کے نام منسوب کرتا ہوں. اور یہ وہ شہداء تھے جن کا قصور صرف اور صرف ان کی پہچان تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ہمیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے تھا. کئی جگہوں پہ ہماری ناکامیاں ہوئی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں،
لیکن نیت ہماری درست ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں، نیت ہماری بری نہیں ہے، نیت ہماری یہی ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے اور آپ کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ ہزارہ برادری کے شہداء کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے بعض اوقات یہ بڑا درد محسوس ہوتا ہے، یہاں پہ 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان درندوں نے صرف اور صرف ہزارہ برادری کو ہی نشانے پہ رکھا ہے، اس میں پاکستان کے تمام طبقے، تمام زبانیں بولنے والے، تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے